أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار سردار الانبیاء پر کوڑھا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کا آج یہ دوسرا درس ہے۔ یہ آیت چوتھے پارے کی یعنی سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کے رکوع نمبر 2 کی سب سے پہلی آیت نمبر 11 ہے، اور تلاوت کے اعتبار سے بھی کافی لمبی آیت ہے، اور یہ آیت علم الفرائض یعنی کہ وراثت کی تقسیم کے مسئلے کے تعلق سے ہے۔ آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کے آخر میں ایک اور آیت ہے جس کو آیت کلالہ کہتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں قرآن مجید کی علم الفرائض سے جڑی ہوئی، وراثت کی تقسیم سے جڑی ہوئی آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی جو آیت نمبر 11 ہے، اس پر ایک درس ہمارا ہو چکا ہے جو اس ٹکڑے پر مبنی تھا۔ اس میں اللہ نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، ایسا حکم دیتا ہے جس پر عمل کرنا لازم اور کمپلسری ہے، دیٹ از ٹوٹلی مینڈیٹری۔ یوصیکم اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں حکم دیتا ہے کہ اولاد کا حق نہ مارو، ان پر ظلم نہ کرو۔ جب تمہاری وراثت کی تقسیم ہو تو اس میں جس طرح لڑکوں کا حق تم نے رکھا ہے اپنی وصیت میں، لڑکیوں کا بھی حق رکھو، بچوں کا بھی حق رکھو، چاہے وہ طاقتور ہو یا نہ ہو۔ یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو جس کو جنین کہتے ہیں، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں حق رکھا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کا حق دو۔ وہ کیا حکم ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ
لڑکے کے لیے، مرد کے لیے لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا ہے وراثت کی تقسیم کا سب سے پہلا اصول ہمیں یہاں مل رہا ہے. پچھلے درس کا تھوڑا سا اعادہ کر رہا ہوں، آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہوئے اور اس کی کچھ تشریح بیان کرتے ہوئے، کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا دیا جائے گا وراثت میں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر میت کی صرف بیٹیاں ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، جو کچھ مال میت چھوڑ مرے اس میں سے 2/3 مال میں سے 2 سے زیادہ بیٹیوں کو دیا جائے گا، 2/3. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کافی تفصیلیں بتلایا کہ قرآن کو صرف قرآن کے الفاظ سے اگر سمجھا جائے تو ہو سکتا ہے انسان گمراہ ہو جائے جب تک کہ احادیث مبارکہ کا سہارا نہ لے. تو میں نے احادیث سے یہ بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ فوق اثنتین، 2 سے زیادہ بیٹیاں ہو تو 2/3. اب 2 ہو تو کیا؟ ایک معمہ، ایک مسئلہ ہم نے کھڑا کیا تھا، اس کا جواب ہم نے احادیث مبارکہ سے، ایک حدیث جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہت ساری حدیث کتابوں کے حوالے میں نے آپ لوگوں کے حدیث نمبر کے آگے، حدیث نمبر کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے آگے دیے. تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 بھی ہوں، صرف 2 بیٹیاں ہوں تو بھی انہیں 2/3 دیا جائے گا، 2/3 مال میں سے انہیں حصہ دیا جائے گا. ایک دوسرا اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا اللہ نے دیا، اس کو کہتے ہیں اسلامک انہیریٹنس کیلکولیشن. شرعی اعتبار سے اولاد میں یا ورثہ میں، وارث کی جمع ورثہ میں کس طرح ترکہ تقسیم ہو، میت کا ترکہ وراثت تقسیم ہو، اس کے اصول اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہا ہے. اس کے قوانین اور ضابطے، رولز اینڈ ریگولیشن، سیکشنز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے، دفعات اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے. پہلا اصول، لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں 2 گنا دیا جائے گا. دوسرا اصول، 2 یا 2 سے زیادہ، صرف 2 یا 2 سے زیادہ صرف بیٹیاں ہوں تو 2/3 مال میں سے ان کو دیا جائے گا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر صرف ایک ہی بیٹی ہو تو کیا کریں، کیونکہ 2 اور 2 سے زیادہ کا تو ہمیں مل گیا. تیسرا اصول ہمیں مل رہا ہے کہ صرف ایک بیٹی اگر ہو تو فَلَهَا النِّصْفُ، اس کو آدھا دیا جائے گا. اس کے تعلق سے میں نے پچھلے درس میں اتنا تفصیل سے بتلا دیا کہ واقعی کتنا بہترین، کتنا زبردست اسلام ہے یہ، کہ عورتوں کا، لڑکیوں کا کتنا خیال رکھتا ہے. آپ غور کر سکتے ہیں پورے وراثت کے مسئلے میں صرف عورت جہاں آئی، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو چاہے ماں کی شکل میں ہو، اس کا ہی ذکر ہے، بیٹے کا ذکر کہیں نہیں ہے. غور کرنے کی بات کیا ان آیتوں میں؟ بیٹے کو کتنا دیا جائے اس کا ذکر ہے ہی نہیں، بیٹی کا ذکر پہلے ہے. جیسا کہ یہاں پر اللہ نے کہا 2 سے زیادہ ہو، ایک اصول اللہ نے بیان کیا بیٹیوں کے لیے. ایک بیٹی ہو، اس کا اصول اللہ نے بیان کیا. ماں باپ کے جب دینے کی باری آئی تو پہلے ماں کا ہی ذکر کیا، باپ کا کیا ہی نہیں. عورتوں کا تذکرہ کیا، کیونکہ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اسلام کے ان اصولوں کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے، جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے پورے مال کا حقدار ایک اکیلا وہ وارث ہوتا جو طاقتور ہوتا اور گھر کا بڑا ہوتا. کیونکہ یہ جنرل سینس بنا دیا گیا تھا، ایک عام فہم بنا دیا گیا تھا کہ جو طاقتور ہے وہ گھر چلائے گا، دشمنوں سے حفاظت کرے گا، اس کے پاس مال رہے گا تو خود بھی کھائے گا اور کھلائے گا. یہ سوچا جاتا تھا، اس لیے صرف بڑے کو ہی سب کچھ دیا جاتا، چھوٹے بچوں کو کوئی حق نہیں ملتا. بچے جو کہ بیٹا ہے، لڑکا ہے، چھوٹا ہے مگر اس کو نہیں ملتا. تو بیٹیوں کا
सोचना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें दिया ही नहीं जाता था। तो यहां पर अल्लाह ने कहा अगर सिर्फ बेटी हो तो आधा माल दिया जाएगा। जब ये आयत नाज़िल हुई तो बहुत सारे लोगों को बड़ा अजीब और गरीब लगा। हैरत अंगेज बात लगी कि उस बेटी को आधा देकर फायदा क्या, जो किसी मतलब पराया माल है, वो खुद ही वो किसी और के घर जाने वाली है, वो आधा माल लेकर क्या करेगी। तो अल्लाह ने कहा नहीं, एक ही बेटी है, आधा माल उसको दिया जाएगा। कितने उसूल हो गए? लड़के को लड़की के मुकाबले में दुगना, दूसरा 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3, और तीसरा जो है एक बेटी हो तो आधा माल दिया जाएगा। यहां तक हम पिछले दर्स में सुन चुके हैं। अब आइए आगे के टुकड़े का पहले लफ्जी तर्जुमा रखता हूं और फिर इंशाअल्लाह अजीज जितना आयत में, जाहिर सी बात है इल्मुल फराइज एक बहुत बड़ा इल्म है, एक एक गोशे को, एक एक केस को लेकर अगर स्टडी करे तो जिंदगी नाकाफी हो सकती है, इतने मसाइल हैं। लेकिन आयत से जुड़े हुए, क्योंकि हमारा मकसद कुरान की आयतों को समझना है, इसकी तफसीर को जानना है, तो इन आयतों में जुड़े हुए जो मसाइल हैं उसी को हम समझेंगे इंशाअल्लाह बहुत ही आसानी से, बआसानी, बगैर किसी पेचीदगी के। आइए आयत के दूसरे टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज के दर्स का टुकड़ा है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 11। आगे अल्लाह कहता है वली अबवैहि, और माँ बाप के लिए क्या है मैयत के तरके में से, मैयत के माल में से, लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस, फॉर ईच ऑफ वन, लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा मतलब फॉर ईच ऑफ वन, हर एक के लिए, असुदुस माँ बाप में से हर एक के लिए, असुदुस छठा हिस्सा है। कुल माल के 6 हिस्से किए जाए तो एक हिस्सा उन्हें दिया जाएगा, इसको कहते हैं छठा हिस्सा, 1/6 ऑफ द टोटल। मिम्मा तरक, जो कुछ माल छोड़ा गया है उसका 1/6, असुदुस, सुदुस बोलते हैं छठे हिस्से को। इन कान लहू वलद, एक कंडीशन के साथ, कंडीशन अप्लाइड लिखते हैं ना स्टार मार्क लगा के, कंडीशन अप्लाइड क्या है, इन कान लहू वलद, औलाद अगर है तो माँ बाप को भी हिस्सा मिलेगा, हर एक को छठा हिस्सा सुदुस मिलेगा, कंडीशन के साथ, माँ बाप के साथ औलाद है, मतलब मैयत की औलाद तो है, औलाद को क्या दिया जाए ऊपर अल्लाह ने तीन उसूल बयान करके बता दिए। साथ ही साथ माँ बाप को नहीं छोड़ा अल्लाह ने, उनका भी हक विरासत में रखा, जायदाद में रखा, प्रॉपर्टी में रखा। कहा कि माँ बाप को हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा क्योंकि औलाद है। इन कान लहू वलद, औलाद अगर है तो माँ बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। आगे इसी का दूसरा सेक्शन, ये सेक्शन ए था, इस सेक्शन बी है, दफा ए दफा बी, जिस तरह कानून में होता है ना, हू बहु बिल्कुल वैसा ही है। दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारे दफात है, ये सेक्शंस हैं, ये कानून, कवानीन और जवाबित है। तो सेक्शन बी में अल्लाह क्या कहता है, माँ बाप से जुड़ा हुआ सेक्शन बी, फ़इल्लम यकुल लहू वलद, अगर औलाद नहीं है तो माँ बाप को क्या मिलेगा, मैयत है जो मर गई उसकी औलाद ही नहीं है, हो सकता है होता है, तो माँ बाप को क्या मिलेगा, फ़इन लम यकुल लहू वलद, अगर औलाद ना हो तो ववरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुस, तो उसके माँ बाप चूंकि वारिस हैं तो माँ को तीसरा हिस्सा मिलेगा, सुलुस मिलेगा, 1/3 मिलेगा, यानी पूरे माल के अगर 3 हिस्से किए जाए तो एक हिस्सा माँ को मिलेगा, 1/3, 1/3, 1/3। किसका जिक्र हुआ यहां पर, बाप को क्या मिलेगा, फिर बाप को क्या मिलेगा, एक मुअम्मा है ना, सवाल है ना, बाप का क्यों नहीं जिक्र है, मतलब औलाद अगर है
تو دونوں کو 1/6 حصہ یعنی کہ چھٹا حصہ ملے گا. اولاد ہے تو چھٹا حصہ. اولاد نہیں ہے تو باپ کا پتا کٹ، باپ غائب، اور ماں کو 1/3 مل رہا ہے. باپ کا کیا؟ باپ کا وہی جو پیچھے سیکشن اے میں بیان کیا ہوا ہے. دفعہ 1 میں جو بیان ہوا ہے کہ 1/6 حصہ سدس ملے گا باپ کو. ماں کا حصہ اللہ نے کم کر دیا. دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوں ان مسائل کو آسان سے آسان آپ کے آگے رکھوں، حالانکہ بہت بہت پیچیدہ ہے، اور خاص طور پر اس میں پیچیدگی تب بڑھ جاتی ہے جب ریئل کیسز آ جائے، ہے نا. یہ تو صرف تھیوری ہے، تھیوری سمجھنا بہت آسان ہے. جس طرح سوئمنگ کس طرح کی جائے، تیراکی بولنا آسان ہے، تھیوری بتانا آسان ہے. ایکچوئل جب تیرنے کی باری آتی ہے تو بڑی دقت جاتی ہے. تو جب اس کے ریئل کیسز آتے ہیں ترکے کے، بٹوارے کے، وہاں سے پیچیدگی بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کی تھیوری خود پیچیدہ ہے. پھر میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اس توفیق کے مطابق، وما توفیق الا باللہ، جو کچھ میں بول سک رہا ہوں یہ صرف اور صرف اللہ کے احسان اور اللہ کے توفیق کی وجہ سے ہے. میرا کوئی خاص کمال نہیں ہے، جتنے اللہ نے توفیق دیا اس کے مطابق جدوجہد کر کے میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. تو ماں باپ کے ترکے کے تعلق سے سیکشن بی میں پارٹ 2 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کا تیسرا حصہ کہا. باپ کا کیا ہے؟ وہی چھٹا حصہ. ماں کے حصے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تیسرا حصہ کر دیا. فَإِن كَانَ لَهُ، چھٹے حصے سے مراد کیا ہے؟ چونکہ اولاد ہی نہیں ہے نا، تھوڑا سا ایک بار اور سن لیجیے. اولاد ہی نہیں ہے تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جا رہا. اولاد نہیں ہے تو جو کچھ بچ جائے وہ سب باپ کا ہونے والا ہے. باپ کو زیادہ مل رہا ہے، کم مل رہا ہے؟ زیادہ مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے. ایک مال کے 3 حصے کیے تو 1 حصہ ماں کو دیا جا رہا، تو 2 حصے باپ کو مل رہے ہیں. تو ماں کا حصہ کم ہو گیا. پہلے ماں اور باپ کو دونوں کو برابر مل رہا تھا، چھٹا حصہ مل رہا تھا، ہے نا. دونوں کو 1/6 سدس مل رہا تھا. اب ماں کو کم کر دیا گیا باپ کے مقابلے میں. پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں باپ کو زیادہ اور ماں کو کیوں کم ملا. پھر وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اللہ نے حاکم بنایا 2 وجوہات کی بنیاد پر. ایک، اللہ نے خود فضیلت بخشی، درجہ دیا بڑا. دوسرا، وہ مال خرچ کرتا ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے پالن پوشن کی. تو گویا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کی ذمہ داری بھی باپ پر ہوگی نا. تو باپ کے پاس زیادہ پیسہ رہے گا تو خود کی بھی اور ماں کا بھی خیال رکھ، یعنی کہ اپنی بیوی کا خیال رکھ سکے گا. ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، سیکشن سی ہے یہ، دفعہ 3 ماں باپ ہی سے جڑا ہوا تیسرا ایک اور حصہ ہے، ایک اور پارٹ ہے. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اولاد نہیں ہے تو 1/3. اگر اولاد تو نہیں ہے، بھائی بہن ہے. کیا آیت ہے، کمال کی آیت، بہت زبردست آیت، قابل تعریف، امیزنگ. پہلا سیکشن، ماں باپ کو اولاد ہونے پر کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ. دوسرا، اولاد نہیں ہے تو ماں کو تیسرا حصہ 1/3. اولاد تو نہیں ہے، صرف بھائی بہن ہے، ماں کا حصہ اور کم کر دیا گیا. کہا گیا کہ اس کو پھر چھٹا حصہ ملے گا، کم کر دیا گیا. یاد رکھیے، جو لوگ حساب جانتے ہیں، میتھمیٹکس، اس میں ارتھمیٹک، تو اس میں 1/3، یہ جو 1/3 ہے یہ
بڑا ہوتا ہے 1/6 کے مقابلے میں. 1/3 بڑا ہوتا ہے 1/6 کے مقابلے میں. تو 1/3 جو تھا اس سے اور اللہ نے کم کر دیا. اولاد یعنی کہ بھائی بہن اگر ہیں تو ماں کو پھر سے سدس یعنی 6واں حصہ ملے گا. کیوں کم کر دیا اللہ نے؟ پہلے پورے مال میں سے 1 حصہ مل رہا تھا. ایک سی مثال اگر دوں تو 12,000 اگر روپیے ہیں، 12 کی فگر اس لیے کیونکہ وہ 4 سے بھی تقسیم ہوتا ہے، 3 سے بھی تقسیم ہوتا ہے. دیٹ کین بی ڈیوائڈیڈ بائی 3 ایز ویل ایز 4. 12 کے اگر 3 حصے کیے جائے تو 4 ہزار کے 3 حصے ہوں گے تو ماں کو 4 ملے گا، 1 حصہ 4,000. اگر میت کے بھائی بہن ہیں تو 6واں حصہ ملے گا، یعنی کہ 12 کے 6 حصے اگر کیے جائے تو 2,000 ہوں گے تو 1 حصہ ملے گا، یعنی 2,000 ملیں گے. ڈائریکٹلی آدھا ہو رہا ہے. بھائی بہن کے ہونے پر آدھا ہو رہا ہے. جہاں 4 ملنا چاہیے تھا تو وہاں 2 مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بھائی بہن کے میت کے بھائی بہن کے ہونے پر ماں کا حصہ کیوں کم کر دیا گیا؟ کیا حکمت ہے؟ دیکھیے زبردست حکمت. اس وجہ سے کہ اگر باپ کو زیادہ سے زیادہ مال ملے گا تو دوسرے بھائی بہنوں کی شادی کر سکے گا. ماں کو زیادہ سے زیادہ ملے گی تو وہ کیا کرے گی؟ چونکہ ذمہ دار، دیکھ بھال کرنے والا، خرچ کرنے والا باپ ہوتا ہے تو باپ کو زیادہ مل رہا ہے اور ماں کو کم، کیونکہ باپ کے پیچھے میت کے دوسرے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا بھی ہے، ان کی ذمہ داری اٹھانا ہے. اس لیے ماں کے حصے کو کم کر دیا بھائی بہن کے ہوتے ہوئے. اولاد نہیں، بھائی بہن کے ہوتے ہوئے ماں کے حصے کو اللہ نے کم کر دیا. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین. یہ سب بٹوارے کب ہوں گے؟ وصیت کے پورا کرنے کے بعد یا پھر قرضہ دینے کے بعد. یعنی کہ کسی میت کے ترکے کا بٹوارا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرضہ نہ دیا جائے. قرضے کی اتنی زیادہ اہمیت کہ اگر کوئی شخص مقروض مر جائے تو جتنا مال ہے حقداروں کو نہیں ملے گا جب تک کہ قرض خواہ کو نہ دیا جائے، قرضہ دینے والے کو نہ دیا جائے. اس وقت تک نہ بیٹے کو ملے گا، نہ بیٹی کو ملے گا، نہ ماں باپ کو ملے گا. کوئی حقدار ہی نہیں ہے جب تک قرضہ نہ دیا جائے. قرضہ دینے کے بعد جو مال بچتا ہے، قرضہ دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کے بعد اس کا بٹوارا ہوگا. وصیت کیا ہے؟ وصیت جیسا کہ حدیث ہم نے پچھلے دروس میں 2-3 مرتبہ غالباً ہم نے جگہ جگہ پر موقع پر آیت کی تفسیر میں کسی میں ہم نے ایک حدیث سنی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو 10% کر سکتا ہے، 20% کر سکتا ہے، میکسیمم 40% کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑھاتے گئے، نہ چاہتے ہوئے. تو وصیت کم سے کم صدقہ، خیرات، چیریٹیبل ٹرسٹ یا کسی دان دھرم وغیرہ میں دینے کا کو بہت کم ترجیح دی گئی، بہت کم ابھارا گیا. کہا گیا کہ بہتر ہے تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ مرو کہ وہ غنی رہے، مالدار رہے، تاکہ تمہارے مرنے کے بعد دوسروں کا ہاتھ نہ پھیلاتے پھرے. تو گویا کہ میت کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنا مال کی وصیت کچھ ایسی کر جائے کہ اپنی اولاد کا حق مارا جائے اور کسی دان دھرم پیٹی میں وہ چلا جائے. صدقہ یا چیریٹیبل میں وہ چلا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، مگر ایک دم لیسٹ پوزیشن پہ. تو وصیت کے پورا کرنے کے بعد یا قرضہ دینے کے بعد جو بچتا ہے اس طرح اس کا حصہ کیا جائے گا. آگے اللہ کہتا ہے آباؤکم و ابناؤکم، چاہے تمہارے باپ دادا ہو یا تمہاری اولاد ہو، پوتے بیٹے پوتے وغیرہ ہو.
لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے نزدیک نفع کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، تم کو نہیں پتا. چاہے باپ ہو چاہے اولاد ہو، دونوں پر تم بھروسہ نہیں کر سکتے. تم وصیت اس طرح کر رہے ہو کہ میرا چھوٹے بیٹے نہیں، میرا سب کچھ خیال رکھا ہے اس لیے آدھا اس کو دیا جائے اور باقی آدھے میں ساری اولاد. اس قسم کی وصیت مت کرو. یا اولاد نے پوچھا ہی نہیں، جو کچھ سب ماں باپ کے لیے، ایسی وصیت مت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ نفع کے اعتبار سے کون تمہارے نزدیک بہت زیادہ ہے، تم کو نہیں پتا ہے. اس لیے اللہ نے خود کیا کر دیا، وراثت کی تقسیم کے سارے مسائل بیان کر دیے. اللہ نے یہ حق انسان کے پاس سے چھین لیا، کہا تم چھوڑو یہ کام. تمہاری دماغ کی صلاحیت اتنی ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں میں اچھے اور برے کی تمیز کر سکو. قابل غور نقطہ اس میں کیا ہے پتا ہے؟ اللہ نے مال کے بارے میں کیسی تقسیم ہو انسان سے حق چھین لیا اور کہا کہ تم سوچنا چھوڑ دو کہ کون تمہارے نفع کے اعتبار سے نزدیک ہے اور کون دور ہے. گویا کہ معلوم ہوا انسان نہیں سمجھ سکتا کسی دوسرے انسان کو پیسے کے اعتبار سے. اس لیے جہاں پیسہ ہے وہاں پہ زیادہ ہوشیارگی چاہیے، زیادہ چالاکی چاہیے. جو زیادہ چاپلوسی کر رہا ہے، جو زیادہ ہاں جی کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ آپ کا خیر خواہ ہی ضروری نہیں ہے. جو آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، ضرور نہیں کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہماری سوچ، ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے اصول بیان کر دیے، اصول کے مطابق چلو پیسے کے معاملے میں. میں ایک مثال دے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. ایک الگ سا نقطہ یہاں پر نکل آیا. اس لیے ایک آدمی کام کر رہا ہے اپنے باس کے پاس. کام کرنے کے بعد ایک مہینہ گزر گیا یا جو اس کا وقت تھا وقت گزر گیا. اجرت طے تھی کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد جو کام ہو جائے گا اس پہ سے اجرت لے لینا. اب جب پیسے کی بات آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ کام ہو گیا، یہ پیسہ دے دو، یہ میرا حق ہے. وہ بولتا ہے نہیں، کام ہو گیا، ابھی تھوڑا باقی ہے، تم کل آؤ، تم پرسوں آؤ، 1-4 دن کے بعد آؤ، بھلے 100 روپے بڑھا کے دے دوں گا. نہیں، سارے اصول ایک طرف، اس کی ساری میٹھی باتیں ایک طرف. کام ختم ہوا، اجرت جو طے ہوئی اتنی ہی دو، نہ 10 روپے کم دو نہ 10 روپے زیادہ. اصول سے چلنا چاہیے. کوئی میرا نہیں کوئی تیرا نہیں. پیسے کے معاملے میں کوئی میرا نہیں کوئی تیرا نہیں. میں نے جہاں تک مجھے تجربہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں گا، بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے پیسے کی قدر نہیں جانی وہ آدمی کبھی ترقی نہیں کرتا ہے. پیسہ کیا چیز ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کرتا ہے، ہوتی ہی نہیں اس کی ترقی. جو بولتا ہے پیسہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے چھوڑو، کبھی ترقی نہیں کرتا ہے. جو پیسہ 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 کرتا ہے وہ بھی کبھی ترقی نہیں کرتا ہے. پیسے کو پیسے کی حقیقت سے جاننا چاہیے. تبھی تو اللہ جہاں پیسے کا معاملہ آیا اللہ نے حق چھین لیا انسان کے پاس اور کہا کہ میں خود اس کا بٹوارا کروں گا، تم بھی چھوڑ دو. اور آج سے نہیں ہے، پیسے کی اہمیت بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے. تبھی تو بارٹر سسٹم نکال دیا گیا. بارٹر سسٹم جو تھا وہ نکل گیا، پیسے کی اہمیت آئی. تو اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، یہ جو اللہ نے بٹوارے کے جو اصول دیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا علم رکھنے والا، بڑی حکمت رکھنے والا ہے. آئیے یہ جو آیتیں، آیت نمبر 11 میں نے آپ کے آگے جو رکھی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک چارٹ آپ کے آگے رکھتا ہوں، وہ سمپل سا، تاکہ ابھی جو ہم نے سنا وہ چارٹ کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں آئے. بیچوں بیچ میت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. کیوں مرد ہو یا عورت کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آیت نمبر 12 میں مرد اور عورت دونوں کا تذکرہ ہے. دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس لیے میت چاہے مرد ہو یا عورت. سب سے پہلے آیت کا پہلا ٹکڑا، ایک بیٹی ہے، میت کی صرف ایک بیٹی ہے، مال کا آدھا حصہ. ٹھیک. نمبر 2، میت کی
2 बेटियां हैं, 2 या 2 से ज्यादा है, पूरे माल का 2/3, 2/3 2 हो गए। नंबर 3, बेटे और बेटियां दोनों हैं, बेटे और बेटियां, मैं सिर्फ आयत के मुताबिक समझा रहा हूं, बेटे और बेटियां दोनों हैं, तो बेटे को डबल बेटी के मुकाबले में। तीसरा, चौथा बाप अलग मां अलग, दोनों का अलग अलग बयान कर रहा हूं। बाप अगर एक हो गया बेटी, दूसरा हो गया 2 या 2 से ज्यादा बेटियां, तीसरा है बेटे और बेटियां दोनों हो, ठीक है। चौथा, बाप को 2 तरीके से हक मिलता, एक औलाद के होने पर, दूसरा औलाद के न होने पर। औलाद के होने पर और औलाद के न होने पर। औलाद हो या न हो सुदुस मिलता है, 1/6 मिलता है। चूंकि अगर औलाद नहीं है तो 1/6 छठा हिस्सा मिलने के बाद बचा हुआ उसबा कहलाता है। उसबा बचा हुआ पूरा बाप को मिलता है, यानी कि हकदारों को हक देने के बाद जो माल बच जाता है, वो माल जो सबसे करीब तरीन हकदार होता है उसको दे दिया जाता है, उसको उसबा कहते हैं। बस समझ में आ रही? बचत, बैलेंस, हकदारों का हक देने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो पूरा किसको दिया जाता है? उसबा को। उसबा कहते हैं वो सबसे नजदीकी हकदार जो नंबर 1 पे है। औलाद नहीं है तो बाप नंबर 1 पे है ना, तो छठा हिस्सा देने के बाद बचा हुआ माल पूरा बाप को दिया जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 मसाइल हो गए। 5वां, मां के ताल्लुक से 3 तरीके से हक मिलता है। बाप को 2 तरीके से मिल रहा था, औलाद होने और नहीं होने पर। मां को 3 तरीके से मिलता है। अगर औलाद है तो छठा हिस्सा, औलाद नहीं है तो तीसरा हिस्सा, भाई बहन अगर है तो फिर से छठा हिस्सा। 3 तरीके से मां को मिल रहा है। तो ये 5 उसूल थे औलाद के होते हुए। एक बेटी, 2 या 2 से ज्यादा बेटियां, या बेटे और बेटियां, और मां और बाप के वक्त औलाद होते हुए औलाद के न होते हुए। ये 5 मसाइल थे जो एक चार्ट की शक्ल में मैंने आपके आगे रखा। अब आइए छोटा सा एक 4 केस स्टडी हम देख लेते हैं ताकि आयत बिल्कुल वाज़ह हो जाए। तो इसके बाद वाली आयत भी विरासत ही से ताल्लुक से, वो है मर्द और औरत अगर दोनों में से मर जाए, शौहर मरे तो बीवी को क्या मिलेगा, बीवी मरे तो शौहर को क्या मिलेगा, इसके बारे में है। तो इंशाल्लाह उस वक्त और हम ज्यादा तफसील से सब कुछ मिला कर स्टडी करेंगे। और फिर लोग जो आयत नंबर 11 में, देखिए मेरा मकसद क्या है, सिर्फ आयत नंबर 11 को समझाना है, पूरा इल्मुल फराइज नहीं, पूरे विरासत के मसले समझाना मकसद ही नहीं है मेरा, ठीक है। अब केस स्टडी इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आपके सामने ऐसे केस आए, कम से कम ये 4 केस, तो आप इंशाल्लाह आसानी हल कर लेंगे। पहला केस, सिर्फ एक बेटी हो, 1 लाख हम पकड़ते हैं, ये कैश है, मैयत ने छोड़ मारा, तो उसकी तकसीम कैसे कैसे होगी। सिर्फ अगर एक बेटी है तो अल्लाह ने कहा निस्फ, यानी कि आधा, 1/2, यानी कि जितना भी अल्लाह ने कहा। एक उसूल दे रहा हूं इन आयतों को समझने के लिए, याद रखिए ये वो आयतें हैं, 1 बार नहीं, 50 बार नहीं, 50,000 बार पढ़िए, समझ में नहीं आती है। मैं एक बेस्ट और सिंपलेस्ट उसूल दे रहा हूं कि कैसा इन आयतों पर अमल करते हुए विरासत की तकसीम करें हम। सिंपलेस्ट वो क्या है, जो भी अल्लाह ने बयान किया हिस्सा, उस हिस्से को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे? ताकि परसेंटेज निकले। जो परसेंटेज निकला वो परसेंटेज टोटल माल के ऊपर लगा देना है। मिसाल देता हूं, एक बेटी अगर हो तो अल्लाह ने कहा निस्फ, यानी आधा, आधा मतलब 1/2 है ना। 100 × 1/2 कितना होता है? 50% है ना।
1 लाख इंटू 50%, क्या करना है? 1 लाख ज़रब 50%, कितना होता है? 50,000। बेटी को 50,000, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ क्या करना है? उसबा से मुराद क्या है? माँ बाप अगर होंगे तो उसमें से हिस्सा मिलेगा, माँ बाप नहीं है, सिर्फ एक ही बेटे, तो वो पूरा बाकी 50,000 उसको मिलेगा, लेकिन उसूलन तौर पर पहले इसको आधा मिलेगा, ठीक है। केस नंबर 2, सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां हो तो, मैं आयत के मुताबिक बता रहा हूं, 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां हो तो अल्लाह ने कहा 2/3, सुलुसैन, 2/3। 1 लाख अगर हम पकड़े तो सबसे पहला उसूल क्या बताया मैंने? 100 इंटू 2/3, 100 ज़रब 2/3, तो इसका परसेंटेज निकलता है 66.666666 निकलता है, तो 67 समझ लीजिए उसको, 66.67। गोया के पूरे माल का 66.67 निकालना है परसेंटेज, उसमें बेटियों को देना है, 2 या 2 से ज्यादा हो बराबर का। गोया के 1 लाख का 1 लाख इंटू 66.67 परसेंटेज निकालते हैं। 1 लाख की फिगर इसलिए लिया ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो, तो उसका होता है 66,670, 66,670। तो 66,000 में 2 या 2 से ज्यादा बेटियों का बंटवारा होगा, और बाकी बचा हुआ माल उसबा मतलब बाकी मानदा जो नजदीकी हकदार है उनमें दिया जाएगा। बाकी बचा मतलब 33,330 रुपये। केस नंबर 3, आयत के मुताबिक माँ बाप है और औलाद भी है, माँ बाप है और औलाद भी है, तो उस वक्त जैसे कि मिसाल दे रहा हूं, एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, ये केस मैंने बनाया है आप लोगों के लिए ताकि समझ में आ जाए। एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, माँ और बाप है मैयत की। ये जनरल केस है जो हो सकता है, बहुत ज्यादा हमें मिले भी, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि लोगों की सोच अलग अलग है। भले 2 बेटे रखेंगे मगर बेटी 1 रखेंगे। खैर मेरे जहन में जो मिसाल आई तो मैंने बना दिया, 1 बेटा 2 बेटियां और माँ और बाप। इस केस में क्या होगा? सबसे पहला उसूल क्या है? लड़के को लड़की के मुकाबले में दुगना, एक उसूल। दूसरा उसूल क्या है? दूसरा उसूल है लड़के औलाद अगर हो तो माँ बाप को 6ठा हिस्सा मिलेगा, याद है ना? औलाद अगर हो तो माँ बाप को 6ठा हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माँ बाप को 1/6 दे देते हैं, 1/6 देते हैं। तो गोया कि पहले माँ बाप को 1%, आसानी के लिए बता रहा हूं, 100 इंटू 1/6, 100 ज़रब 1/6, तो उसका परसेंटेज होता है 16.67%, 16.67%। जितना भी माल है 16.67% निकालने के बाद, यानी कि 16,000 रुपये। 1 लाख को हम कर रहे हैं ना, तो हर फिगर जो आएगी 1000 में आएगी। 16,000 रुपये माँ को, 16,000 रुपये बाप को, 670 ऊपर भी है, ठीक है। अब देखिए, अब है मजेदार। लड़की के मुकाबले में लड़के को दुगना, तो लड़के को मिलेगा 1/3 और लड़कियों को मिलेगा 1/6, क्योंकि 2 1/6 अगर जमा करते हैं तो 1/3 होता है। सही है, सही है। तो गोया के लड़कियों को, 2 लड़कियां मैंने कहा, तो हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा, हर एक को 6ठा हिस्सा। तो गोया के 6ठा हिस्से से मुराद कितना होता है? वो भी माँ बाप को 6ठा हिस्सा दिए ना हमने, तो इनका भी 16,000 रुपये होगा, हर एक को 16,000 रुपये। अब बचा हुआ चूंकि बेटा ही है, पूरा माल बेटे को आएगा, यानी कि 1/3 बचा हुआ जो माल है वो क्या है? वो 1/3 माल है टोटल, यानी कि 33.370, 33,000 रुपये, 33,370 रुपये। ये हो गया केस नंबर 3, माँ बाप
اور اولاد اگر ہو تو ماں باپ اور اولاد میں ایک بیٹا دو بیٹیاں اور ماں باپ ہو تو میں نے ایک کیس آپ کے آگے رکھا. چوتھا کیس صرف ماں باپ ہے, اولاد نہیں ہے, بھائی بہن کا بھی تذکرہ نہیں ہے اس میں, اولاد نہیں ہے. تو اولاد نہیں ہے تو اللہ نے کہا ماں کو 1/3 ملے گا. ماں کو کیا ملے گا؟ 1/3. تو پہلے ماں کا حصہ نکال لیتے ہیں. 1/3 کیسے نکالیں گے؟ 100 into 1/3, 100 ضرب 1/3. گویا کہ یہ ہوتا ہے 33.37, 33.37%. گویا کہ ماں کو 33,370 روپے مل جائیں گے. باقی بچا ہوا اب مال کے 3 حصے کریں گے, ایک ماں کو دیں گے تو 2 حصے بچے نا, چونکہ اکیلا باپ ہی ہے تو 2/3 پورا باپ کو دیا جائے گا. یہ 2/3 کیسے؟ اصل میں 1/6 حصہ دینے کے بعد بچا ہوا مال پورا باپ کو ہے اصل میں. تو گویا کہ 2/3 مال ہے, کوئی ہے بھی نہیں اولاد. یہ ہوگا کیس نمبر 4. قرآن کی آیت کے مطابق اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل رہا ہوں. آخری کیس, کیس نمبر 5. 5 کیس ہے نا, ماں باپ ہے اور بھائی بہن بھی ہے. ایسے کیس میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا ماں کو 6واں حصہ ملے گا. 6واں حصہ مراد کیا ہے؟ 16.67%, یعنی کہ 16,670 روپے ماں کو ملیں گے. ایک بات یاد رکھیے, بھائی بہن کے ہونے پر اللہ نے ماں کا حصہ کم کیا. بھائی بہن کو کوئی حصہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے, میت کے ترکے میں بھائی بہن کو کوئی حصہ نہیں رکھا. ماں باپ کے ہوتے ہوئے, اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی بہن کو کوئی حصہ نہیں ہے, 0 ہے. صرف بھائی بہن ہونے پر ماں کا حصہ اللہ نے کم کیا. نہیں تو کیا کریں گے جن کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہے, ہاں بھائی کتنے ہیں, بہن کتنے ہیں, ماں کتنی ہے, ماں باپ کو دے دیا, اولاد کو دے دیا, اور نزدیکی بھائی ہے اس کو دے دیا, نزدیکی بہن اس کو دے دیا. نہیں, بھائی بہن کو ملتا ہی نہیں حصہ. ماں باپ کے ہوتے, اولاد کے ہوتے, بھائی بہن کو حصہ نہیں ملتا. صرف ماں کا حصہ کم ہو جاتا تاکہ باپ کو زیادہ ملے. تو کیس نمبر 5 جو ہے, آخری جو کیس ہے, اس میں ماں باپ اور بھائی بہن ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا, یعنی 16,670 روپے ملیں گے. باقی 5 حصے چونکہ باپ اکیلا ہے اس لیے 5 حصے ملیں گے, یعنی کہ 83,330 روپے باپ کو ملیں گے. 83.34%. یہ قرآن کی آیت کے 5 کیس سٹڈی میں نے آپ کے آگے رکھے. انشاءاللہ آیت نمبر 12 جب آئیں گے اس وقت شوہر کے مرنے پر بیوی کو کیا ملے گا, بیوی کے مرنے پر شوہر کو کیا ملے گا, اس وقت ماں باپ کو کیا ملے گا, ایسے چند کیس سٹڈی انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور یہ وراثت کے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے تاکہ ہم ہماری زندگیوں میں ہمارے سب سے پہلے خود کے مسائل حل کر سکیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ بنے اور ان کے لیے بھی مائل سٹون کی طرح ہم ان کے لیے رہبری کا کام کریں, ان کی رہبری کر سکیں, ان کے مسائل حل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.